فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، طالب علموں، میری اللہ واسطے کی آپ کو درخواست ہے کہ ہم سب قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہو، ہم قرآن کا ناغہ نہ کریں، اور جب کوئی قرآن پڑھے تو ہمیں اس آیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو کہ اس میں کیا کہا گیا، کوئی معنی مفہوم۔ اگر میں ابھی بھائیوں سے پوچھوں گا نہیں کہ حافظ اقبال صاحب نے، سلفی صاحب نے کون کون سی صورتیں پڑھی، سورۃ الضحیٰ اور دوسری میں التین، یہ مجھے پتہ، یہ 15-20% لوگوں کو پتہ ہوتا ہے قاری صاحب نے کیا پڑھا، 80% لوگوں کو صورت یاد، یہ بے توجہی ہے۔ اللہ واسطے ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ ہم سب دوسروں کو ٹھیک کرنے میں پہلے لگے ہوئے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ، یہ آپ کو اپنا پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے۔ ہم سب کو اپنے سے زیادہ کس کی فکر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا، اپنی جان کو بچا اور اپنے گھر والوں کو بچا آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ بڑی 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 آیتیں، تو مگر آیتیں تو وہ ہیں جو پڑھے گا۔ ہمارے حکمرانوں کی نالائکیوں کا سبب ہے کہ قرآن نہیں، ہماری قوموں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن نہیں ہے، ہماری پستی اور تنزلی اور ہماری جتنی بھی اس وقت پریشانیاں ہیں، اس کا سبب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، بے اعتنائی کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ملک اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو آزمائش میں ان کے تو کہنے کیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ہوش میں، بہت چھوٹا تھا میں، ابھی اسکول کا آغاز ہوا تھا، مجھے کوئی بہت ہوش نہیں ہے کہ سوویت یونین کب آیا تھا، 79 میں کہتے ہیں، 79 میں۔ پھر وہ ایک دور مسلمانوں پہ گزرا، پھر 9/11 دیکھا، اسی دوران ہم نے عراق دیکھا، شام دیکھا، کشمیر کو جب سے پیدا ہوئے اس سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کی آج کیفیت، فلسطین کے مسلمانوں کی 50 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب لبنان میں جو ہو رہا ہے۔ تو اس سب کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہم اس سے غافل ہو گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری تربیت کر کے گئے، جو ہمیں تعلیم دے کے گئے، جو ہمیں حدیثیں بتا کے گئے، ہم نے وہ نہیں پڑھا۔ ہمارے بچے کے بستے میں سب کچھ ہے سوائے قرآن کے اور سوائے حدیث کے۔ ہمارے بچے کا ٹیوٹر اس کو ہر چیز پڑھاتا ہے ٹیوشن میں، اکیڈمی میں، سوائے دین کے۔ ہمارے بچوں کو سب کچھ آتا ہے، توحید کتنوں کو آتی؟ میرے لیے تکلیف کی بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید ہمارے گھروں کا موضوع نہیں ہے، ہمارے جمعوں کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ توحید کے نام پہ کسی کے کپڑے اتار دیں، کسی کو گالیاں دیں، کسی کو تنقید کریں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ سارے نبیوں کی دعوت توحید، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار توحید، ایمان کی بنیاد توحید۔ سب نبیوں کا ایک کلمہ، ایک پیغام، مگر ہم سب سارا دن موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں، یا قرآن بھی کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ میں تو پوچھتا رہتا ہوں، میرا تو بس ایسا ہی دماغ ہے کہ بھائی آخری دفعہ پورا قرآن کب پڑھا تھا؟ تو مجھے پاکستان کی 80% آبادی ملتی ہے جس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے 30 پارے اکٹھے کب پڑھے تھے، اس کو اپنی زندگی میں یہ یاد نہیں کہ 80% لوگوں کو کہ میں نے 30 پارے فلاں مہینے میں فلاں سال میں پڑھے تھے، کہتا کدی پڑھ لی تھا، کدی
بولے؟ اور گاؤں گوٹھوں میں چلے جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا آتا نہیں. پہلے دیہاتیوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا, اب شہریوں کو پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ سکول میں داخل کرا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایسی پیک لائف آتی ہے, اتنا مشکل اس کا زندگی کا سفر آتا ہے کہ اس میں قرآن پڑھنے کا موقع. آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے, جن کے بچے چھوٹے ہیں سکول جاتے ہیں وہ میری بات کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا قرآن پڑھنے کا وقت. ہم تھے فجر کے بعد آ جاتے تھے سکول مسجد میں, گھنٹہ پڑھتے, پھر جاتے ناشتہ کرتے سکول جاتے. ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا کہ بچے سکولوں میں جا رہے ہیں صبح, اور 2:30 بجے آ رہے ہیں اور آتے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے کہ ٹیوشن شروع ہے, ٹیوشن نہیں ختم ہوتا تو اسکول ورک شروع ہو جاتا ہے, ہوم ورک شروع ہو جاتا ہے, اور رات 10 بجے سوتے تک ان کے پاس قرآن مجید کی ایک لائن پڑھنے کی بھی فرصت. ہماری مسجد میں ایک بچہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم فجر کی جماعت کراتے ہو, اتنا اچھا لگتا ہے, آج کل کی دور. کہتا ہے ایگزامز ہیں تو اس لیے میں نے آج کل فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں, اس کو شارٹ کیا ہوا ہے, مسجد میں آتا تو ٹائم لگتا ہے. اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا, مگر امتحانوں کی اس وجہ نے اس سے اس کی نماز چھڑوا دی. میں نے کہا بیٹا یہ امتحان بھی ہے, اور ایک امتحان بولے, مگر وہ امتحان کس کو یاد ہے؟ بچہ فیل نہ ہو جائے, بچہ ناکام نہ ہو جائے, بچے کو یہ نہ ہو جائے, یہ رول نہ جائے. اور اس سوشل میڈیا نے تو ہماری زندگی کا وہ ناس کیا ہے, وہ برباد کیا ہے کہ اصل کامیابی. مجھے ایک دن بڑا بندہ بولے 32 لاکھ لوگ 10 سالوں میں کہاں چلے گئے؟ بولے 32 لاکھ پاکستانی گزشتہ 10 سال میں کہاں چلے گئے؟ ملک چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا اوکے, یہ بہت بری بات ہے, بہت ڈرانے کی بات ہے. 32 لاکھ بندے ملک چھوڑ کے چلے گئے, وہاں بھی کوئی مزدوری کاروبار کریں گے. ہمارے سال میں 65 لاکھ پیدا ہوتے ہیں, اگر 32 لاکھ چلے بھی گئے تو پاکستان کی کتنی پروڈکشن ہے؟ 6 مہینے کی. مگر ہر چیز میں آپ کو ڈرایا جاتا ہے, دنیا کے اعتبار سے کہ آخرت کے اعتبار سے. پتہ نہیں بل اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, ہم تو مر جائیں گے, لٹے جائیں گے. ایک ہم میٹنگ میں بیٹھے, ایسے نا ایک مجلس ہو رہی تھی, مہنگائی بہت ہے, فلاں بہت ہے. میں نے کہا یار آپ نیک آدمی ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. عام دنیا دار لوگ اس طرح چیخے چلائیں تو ٹھیک ہے, آپ کو تو لوگوں کو صبر سکھانا چاہیے, آپ کو تو لوگوں کو سیرت سکھانی چاہیے, آپ کو تو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سنانا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. جب سجدے کا وقت آتا تو میری پنڈلی کو ہاتھ لگاتے, میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹتی, میں اپنے آپ کو فولڈ کرتی تو آپ کو سجدے کی جگہ ملتی. اس حدیث کا آخری جملہ کیا صحیح بخاری میں؟ ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, بجلی کا بل نہیں تھا, بجلی کا میٹر نہیں تھا, یو پی ایس نہیں لگا تھا, پنکھا نہیں لگا تھا, ایئر کنڈیشنر نہیں لگا تھا, کہ سرے سے گھر میں چراغ. کہتے ہیں کہ گھروں میں چراغ ہی نہیں تھے. مولوی ایک مستی میں آیا ہوگا, مسجد کو تالا لگا کے کہتا ہے کہ مسجد کا بل 60,000 کے 70,000 آ گیا, لوگوں نے نہیں دیا تو میں کیا کرنے لگا ہوں, اور پوری دنیا رو رہی ہے, وہ مسجد کو تالا لگ گیا تو میں نے کہا اے سی بند کر دو. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہماری مسجد کی چھت نیچی تھی, ہماری مسجد کی چھت نیچی تھی اور کھجوروں کا چھپر تھا, اور لوگ مزدوری کیا کرتے تھے, اپنے کندھے پہ پانی کے ڈول کھینچتے اور کھجور کے باغوں کو, کھجور کے پودوں کو وہ پانی دیتے, پسینہ بہتا اور مٹی اڑتی تو ساری دھاریاں کہاں بن جاتی, چہرے پہ. کاٹن پہنتے تھے, کرنڈی, 10-10 ہزار کے سوٹ پہننے والے, برانڈ کے چیزیں خریدنے والے. اب برانڈ دور جانا پڑتا ہے کہ پاک پتن میں سارے برانڈ موجود ہیں. 3-3 لاکھ روپے دکان کا کرایہ جس میں جوتا بک رہا ہے. میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا, جس جگہ شیشوں کی الماریوں میں ایئر کنڈیشنر دکانوں میں جوتے بکیں اور فٹ پاتھوں پہ کتابیں بکیں, اس قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے کہ جوتوں کی؟ جہاں کتاب خریدنے کے لیے فٹ پاتھ پہ جانا پڑے اور جوتا خریدنے کے لیے کہاں جانا پڑے؟
مال روڈ پہ، اسلام آباد میں، لبرٹی میں، دنیا کے بڑے سے بڑے پاکستان کے مال میں جائیں گے تو سب سے بڑی دکانیں کیا ہوں گی؟ کیونکہ اس قوم کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ بتائیں نا، آپ بتائیں، مجھے خوشی ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، حالات کہہ رہے ہیں۔ کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں۔ جن کے گھروں میں کتابیں پڑھی ہیں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں مٹی صاف کر لو، آخری دفعہ کتاب پڑھی کیا تھی؟ ہم سب پہلے پڑھی دی سی ناول شاول، جنہوں نے موبائل آیا الحمدللہ کدی کتاب نو ہاتھ، یہاں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، کتاب کو ہاتھ کون لگائے گا؟ نتیجہ تن جو موبائل بتا رہا ہے، جو یوٹیوب پہ کسی کے چل جائے، جو سنتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک پرابلم آ گئی، جہاز خراب ہوا پی آئی اے کا، پشاور جانے کی بجائے وہ کراچی اتر گیا، تو قوم نے کیا بیان شروع کر دیا؟ پائلٹ رستہ بھول کے کہاں جہاز لے آیا؟ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پائلٹ کا کنٹرول کیا ہوتا ہے، جہاز چلتے کس طرح ہیں، اس کا آٹو سسٹم ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جہاز پشاور جاتا کراچی خود بخود اتر جائے اور پائلٹ کو غلطی لگ جائے، اور مگر پوری قوم کے کروڑوں لوگ کس میں لگے ہوئے تھے؟ کیونکہ یوٹیوب میں آ گیا تھا نا، موبائل میں آ گیا تھا، جو آپ کو کہہ دیا جائے گا موبائل پہ۔ ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں ہڈیوں کے، پاکستان کے مشہور، تو کبھی کبھی بڑی ویڈیوز اس طرح کے بھیجتے ہیں۔ تو ویڈیو انہوں نے بھیجی ایک مجھے کہ میں نے دادا جی کا آپریشن شروع کر دیا موبائل پہ دیکھ کے، یوٹیوب پہ دیکھ کے، تو جب میں نے ان کا پیٹ کھول دیا تو پھر کیا ہوا؟ ڈیٹا، دادا جی کھلے پیسے تھے، ڈیٹا ختم ہو گیا۔ میں کس سے روں؟ دین کا علم عالموں سے سیکھتے ہیں، کتابوں سے سیکھتے ہیں، آیتوں حدیثوں سے سیکھتے ہیں کہ موبائل سے سیکھتے ہیں؟ اور انتشار، خلفشار، نفرتیں سیکھتے ہیں کہ محبتیں؟ میں نے صرف آج محبت کی تھوڑی سی بات کرنی، میں تمہید اس لیے باندھ گیا اتنی لمبی کہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ یہ قوم اتنی فرسٹریشن میں چلی گئی ہے، اتنی نفرت میں چلی گئی ہے، اتنی دوری میں چلی گئی ہے کہ اوپر کے سیاستدان روز اکٹھے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں بند کمروں میں، اور قوم نیچے لڑ لڑ کے۔ آج بھی لاہور میں تماشا لگا ہوگا، سارا میڈیا اس میں بھرا ہوگا، وہ اچھا وہ برا، ہم یہ تم وہ۔ ہم سب تعمیر میں ہیں کہ تخریب میں؟ نیگیٹیوٹی میں ہیں، منفی سوچ میں ہیں، یا مثبت سوچوں میں؟ ہمیں لوگوں نے ڈرا دیا، رزق ہے۔ میں نے اس دن کہا ہمارے گھر میں جتنی تنخواہ تھی کل، آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے جتنی ہمارے گھر کی کل تنخواہ تھی ہمارے بڑوں کی، ہمارے ایک ٹائم کے کھانے کا خرچہ مہینے کی تنخواہ سے، ایک وقت کی سبزی، ایک بندے کا سوٹ پوری تنخواہ سے۔ یہ نہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم لوگ ضروریات کے لیے رو رہے ہیں کہ موازنوں کے لیے؟ اس نے اس طرح کا پہنا، میں کس طرح نہیں اس طرح پہنوں گا؟ یہ استری کپڑا صاف ہو، کیوں اگلے دن نہیں پہن سکتے کہ اس کی استری؟ وہ گھروں میں استری نہیں کرتے تھے، ہمیں دھوبی کی استری بھی پسند۔ ہم نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، لوگوں کے 3 سوٹ کافی ہوتے تھے، آج 30 سوٹ بھی۔ شکر کیا 30 سوٹ حرج نہیں ہے، حرج تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ ناشکری۔ رج کے روٹی کھاتے۔ میں آپ کو پاک پتن میں ایک اسائنمنٹ، ایک کام دے کے جاتا ہوں۔ پاک پتن، یہ پورے پاک پتن میں، پورے ساہیوال میں فاقہ وارڈ، فاقہ کشوں کی وارڈ مجھے تلاش کر کے دینی ہے آپ نے۔ دل کی وارڈ ہے، بلڈ پریشر کی وارڈ ہے، شوگر کی وارڈ ہے، ہڈیوں کی وارڈ ہے، گردوں کی وارڈ ہے۔ یہ ساری وارڈز ہسپتالوں میں موجود ہوں گی، جس میں بھوکے داخل کر کے علاج کرتے ہیں کہ ان کو روٹی نہیں ملی تھی، یہ فاقہ زدہ تھے، یہ لاہور کے فلاں ہسپتال میں جا کے داخل کراؤ، فاقے والوں کا وہاں علاج ہوتا ہے۔ کس جگہ پہ یہ وارڈ آپ نے دیکھی؟ جتنے مر رہے کھا کھا کے مر رہے، پاکستان میں تو بھوک میں تھر پارکر سے بھی کوئی نہیں مرتا۔ اب تو تھر پارکر میں قصہ پارینہ ہو گیا کہ کوئی بھوک سے مرے، جتنے مر رہے ہیں کس وجہ سے مر رہے ہیں؟ اللہ کا امر آتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھو، کہتا ہے بلڈ پریشر ہو گیا تھا، ان کے دل کو مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو بلوکیج ہو گئی تھی، ان کو ہیمریج ہو گیا تھا۔ او بھائی، یہ بھوک ہمارا مستانی، ہمیں ڈرا دیا گیا۔
میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ تم پہ فقر آئے گا, مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ تم پہ, میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم پہ بھوک آئے گی, میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ دنیا کھول دی جائے گی, تم پہ دنیا وسیع ہو جائے گی, جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ دنیا دراز ہوئی اور تم اس میں دھس جاؤ گے, جس طرح تم سے پہلے لوگ دھسے اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی, جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو. جس پیسے کے لیے ہم رو رہے ہیں یہ ہلاکت ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. مارکیٹیں خالی ہیں تو میں نے کہا کیوں روتے ہو, مسجدیں بھری ہوئی ہیں. دکان میں گاہک نہیں تو میں نے کہا سب میں نمازی بھی تو نہیں ہے. دونوں میں سے کیا لوگوں کی ڈسکشن ہے, دکاندار نہیں ہے, دکان خالی کہ مسجد خالی, کیا فکر ہے. آج میں نے پیسے نہیں گنے یا قرآن کی آیتیں نہیں گنی, دونوں میں بحث کیا ہے, بولے نا کچھ. پیسے کم ہو جائیں زیادہ فکر ہے, دہاڑی نہ لگے زیادہ فکر ہے, کہ نمازیں رہ جائیں زیادہ فکر ہے. رو رہے ہم, اور جب تک اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے ہمارا رونا ختم. جب تک اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے, امریکہ کے سامنے بھی جھکیں گے, IMF کے سامنے بھی جھکیں گے, ورلڈ بینک کے سامنے بھی جھکیں گے, ہم سارے FATF جتنے ساری غلامیاں ہمارے ساتھ چلیں گی, جس دن تک ہم اللہ کی غلامی کو, اللہ کی اطاعت کو, اللہ کی فرما برداری کو, اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دیں گے, یہ سارے ہمیں ڈرائیں گے. محتاجی تو اس دن ختم ہوتی جب بندہ کہتا ہے اللہ میرے پاس تیرے لیے وقت ہے, کہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیری بھوک کو, تیری محتاجی کو, تیری فقر کو ختم کر دوں گا. فیصلے نا اللہ کے, کہ تو میرے واسطے, جی نماز کا وقت نہیں ہے, قرآن کا وقت نہیں. آپ سب آپ کو پتہ میں کتنا مصروف ہوں, ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں 13 گھنٹے موبائل چلاتا ہوں. آپ کو نہیں پتا میرا کتنا. ابھی 2 ہی تو, پہلے ہم بچپن میں ہمارے جوتوں کے نمبر ہوتے تھے, اب یا زبان کے نمبر ہیں, اس کے اتنے نمبر زبان ہیں, یہ بندہ 2 نمبر ہے, 6 نمبر ہے, یا نمبر کس کے موبائلوں کے 12 نمبر, 13 نمبر, 14 نمبر. ہم بچپن میں جوتے نمبروں میں تلاش کرتے تھے, اب ہمارے بچے موبائل میں کیا تلاش کرتے ہیں, آج کل 16 نمبر آ گیا نا. تو ہر تیسرا بچہ کیا کہتا ہے, یا اللہ تو مینو توفیق دے, میں گردہ بیچ کے کی خریدا. وہ بتاتا ہے ہمیں, کہتا ہے ایک گردے سے بھی زندگی گزر جاتی, اگر میرا 5-6 لاکھ دا سب گردہ بک جائے نا تو میں موبائل آورا لینا ہے. کیا یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے جو ایک موبائل کے لیے اپنا گردہ بیچنے کے لیے تیار ہے؟ اور اوپنلی کہتے ہیں, آپ تو ابھی سادہ شہروں میں, ہم کبھی لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, یونیورسٹی میں, ہاسٹل کے بچوں سے, یہ سارے جو 9/11 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, یہ جو نئی 21ویں صدی کی پیداوار ہے ساری, اس سے پوچھے تو صحیح. ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, گلے میں کچھ پہنا ہوا ہے, اور غربت اتنی آ گئی ہے کہ سلی پینٹ کو لے کے بھی کیا کرتے ہیں, اس کو پھاڑتے ہیں, ٹک لگاتے ہیں, بال بھی ایسے کٹائیں گے کہ کمال ہو جاتی. داڑھی ایسی رکھتے ہیں کہ بندہ اس کا ہاتھ جوڑ دے, یار تو نہ رکھ, تیری بڑی مہربانی, تم شیو کرا لو. اس داڑھی سے بہتر کیا کہ تم اسے جا کے کہیں گے حجام سے میرے منہ پہ لاک بنا دو, میرے منہ پہ تالا بنا دو. مسلمانوں سنبھال لو, اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو سنبھال لیں. اگر یہ نہ سنبھلے تو اگلی جنریشن ہم سے گئی, اور یہ بھوک سے نہیں مریں گے, یہ تکلیف سے نہیں مریں گے, یہ بے روزگاری سے نہیں مریں گے, یہ ابھی زندگی گزارنے سے پہلے ہتھیار پھینک چکے ہیں کہ ہمارا کوئی مستقبل. اللہ نے وہ ملک دیا ہے, بتائیں پاک پتن میں کیا کیا چیز اگتی ہے. 15 من گندم نہیں اگتی تھی, اللہ تعالیٰ کہتا 70 من لو. جس ایکڑ سے 30 من مونجی نہیں آتی تھی, اللہ کہتا 100 من سے کراس کرو. اتنی فصل ہے, ستمبر گزر رہا ہے, اکتوبر چڑھ رہا ہے, آم بک رہے ہیں بازار میں, مکتے نہیں. 12 مہینے سبزی ایک ہی, 12 مہینے ایک ہی پھل, اور اتنی فراوانی ہے کہ خریدنے والے بھی ختم نہیں اور بیچنے والے بھی. ٹرکوں میں سامان آ رہا ہے, ٹرکوں میں, منڈیوں میں جگہ نہیں, منڈی میں پھل رکھنے کی نہیں, ٹرک کھڑی کرنے کی جگہ نہیں. مگر قوم شکر میں کہ ناشکری میں.
تو میں آپ کو حدیث بیان کروں، بس بابا جی نے بات کرنی، میں اس کو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا، اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اماں جی کہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی مسجد تھی تو لوگ مزدوری کرتے اور کپڑے کون سے پہنتے تھے؟ بات ہماری کپڑوں سے کہاں چلی گئی؟ موٹے ٹاٹ کے کپڑے۔ بو پیدا ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے کی وہ بو گوارا نہیں تھی۔ فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے لیے آئے وہ کیا کر کے آئے؟ نہا کے آئے، غسل کر کے آئے، 8ویں دن آیا کرو۔ اور یہاں صبح الگ اور شام الگ نہانا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بات تو یہ کہ شکر کر لیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا لیلۃ القدر کیا تھی؟ کہنے لگے کہ ہمارا کھجوروں کا چھپر تھا۔ مسجد کیا تھی؟ کھجوروں کا ایک ڈھارا تھا، ایک چھپر ہم نے بنایا تھا کھجوروں کا۔ بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا اور مسجد ہماری نیچے کچی تھی، ساری پانی سے بھری۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے بعد جماعت کرانے لگے اور جب سجدے سے اٹھے تو رخ انور گارے سے، کیچڑ سے، ہم کارپیٹ پہ بیٹھ کے بھی کہتے ہیں کہ حالات، ایئر کنڈیشنر آج کل مسجدوں کا نام ناموں کے اوپر ہے کہ اے سی کے اوپر ہے، فلاں مسجد میں اے سی لگا اور فلاں مسجد میں اے سی۔ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا پرتعیش کیا، کوئی حرج نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی، اللہ تعالیٰ اور دے، شکر تو کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت پڑھی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے اوپر رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم۔ مسلمانوں نرمی پہ آ جائیں، ایک دوسرے سے محبت پہ آ جائیں۔ تم دیکھتے نہیں، جب ان کو دیکھو گے تو کس میں؟ کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں۔ ہم کبھی دکان پہ دکھتے ہیں، کبھی ہوٹل پہ دکھتے ہیں، کبھی بازار میں دکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی عبدالرؤف صاحب فکر نہ کرو، 5 وقت کی نمازوں میں میں کبھی رکوع اور سجدے سے غافل، اور دنیا مانگتے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ ان کی چاہت، ان کی آرزو، ان کی پسند کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔ اور ان کی نمازوں کا اثر کہاں ہے؟ ان کے چہرے کی رونق، ان کے چہرے کی خوبصورتی، ان کے چہرے کا نور بتائے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے نشانات، ان کے سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پہ ملیں گے۔ نمازی بندہ اور بے نمازی بندے کی زندگی کبھی ایک، مسجد میں آنے والا اور مسجد سے دور رہنے والا کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ آئیں آج اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اور یہ تبدیلی نہیں جو سیاستدان کہہ رہے ہیں، وہ تبدیلی جو نبی لے کے آتے ہیں، وہ تبدیلی جو قرآن لے کے آتا ہے، وہ تبدیلی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ آپس میں محبت۔ ہم امریکہ میں تو جانے کے لیے سب تیار ہیں، ہندوستان کے چہرے تو سب کو یاد ہیں، ہندوستان اس کا یورپ کا پاسپورٹ مل جائے تو ہم قربان ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں کہ دشمن ہیں؟ 5 بندے اکٹھے بیٹھیں اور سیاسی موضوع پہ بحث شروع ہو جائے تو پھر کوئی مثبت نکلے گا کہ لڑائی؟ نہیں، ہم اچھا نہیں کر رہے، اور کسی کو آخرت کی فکر، دعوت کی فکر، سمجھانے کی فکر ہے نہیں۔ میں 2-3 باتیں آپ سے کہوں، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی، پہلے بھی پڑھی تھی مگر وہ ایک اور طرح سے مجھے ملی۔ کچھ مانگ لیں، آج کا دن ہے، اور ہمارے تو سیرت کے جلسے بھی، میں بہت سارے سیرت کے جلسوں میں گیا، اپنے بھی باقی بھی۔ عقیدہ بچا لو، سیرت کے نام پہ جو شرک بیان کرتے ہیں وہ نعت میں پڑھے، مداح میں پڑھے، یہ قبول نہیں ہونا۔ میری سیدھی سیدھی باتیں، اور ہم اس کو اب سر دھنتے ہیں، ماشاءاللہ ایسے بیٹھ کے سر دھنتے ہیں، سر بھر تیرا کھاواں پتہ نہیں، تیرا گیت گاواں، تیرا منگتا، اوکے لگے رہو، لگے رہو اس میں۔ نا مسلمانوں، ہمیں سمجھانا ہے لوگوں کو، غصہ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، پیار اور محبت سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ کوئی اپنا ویژن سیٹ کر لیں، کوئی مشن سیٹ کر لیں، زندگی کا کوئی مقصد بنا لیں۔ ربیعہ بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صفہ والوں کے پاس رہتا تھا، رات ہوتی عشاء کے بعد تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ساتھ جا لگتا،
کہ رات کو آپ اٹھیں گے تہجد کے لیے، کوئی پانی چاہیے ہوگا، کوئی ضرورت ہوگی، تو میں خادم سامنے ہوں. اور کیا کہتے ہیں، جب میں بیٹھا ہوتا تو رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے آپ کی زبان مبارک سے مجھے کیا سنائی دیتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک ہی بات مجھے سنائی دیتی، سبحان اللہ و بحمدہ. میں وہاں بیٹھا رہتا، کبھی تو نیند کا غلبہ آتا تو میں اٹھ کے چلا جاتا، اور کبھی دروازے میں ہی وہیں پڑا پڑا سو جاتا. کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاگتے ہیں. ہم ساری رات جاگیں گے اور فجر کی نماز میں آج بھی بیٹھے ہوئے اللہ کرے کہ 5 کی 5 نمازیں وہ کہیں جماعت کے ساتھ ہے، آج کی نہیں، کہیں زندگی میں کبھی ہوگا کہ جماعت گئی ہو. امیر محترم مسلم کہنے لگے گزشتہ 5-6 سال میں مجھے یاد نہیں کہ میری کوئی نماز جماعت کے بغیر ہو، اور میری کوئی رات قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہو، اور کوئی رات دعا کے. کہتے ہیں میں سارے دن کے کاموں کی فہرست بناتا ہوں اپنے ذہن میں، اور پھر سارے کام کس کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے گھنٹوں اپنے رب کو دینے پڑتے ہیں، کیونکہ جماعت کے مسئلے اتنے ہیں میں حل نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے حل کرنے ہوتے ہیں. پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر میں اپنی تہجد پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے ایک ایک مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اور جو بات اللہ کے سامنے رکھوں میرا اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا، اس کی مدد سامنے ہوتی. جماعت تو دین کے اوپر بنی ہے، جماعت تو شریعت پہ بنی ہے، جماعت تو غلبہ اسلام پہ بنی ہے. کارکن دن بدن اپنی عبادت میں، دین میں، دعوت میں، اسلام میں پختہ ہو رہے ہیں کہ کمزور؟ میں پہلے بھی آپ کو کہہ کے گیا، یا اللہ مجھے وہ زمانہ دے دے جب زپ والا قرآن میرے پاس تھا، جب موبائل میرے پاس نہیں تھا. میرے پاس 5 منٹ بھی ہوتے تھے تو میں کیا کرتا تھا؟ پہاڑوں پہ بیٹھا بھی میں زپ والا قرآن کھولتا تھا اور پڑھ لیتا تھا. مسجد میں بھی بڑا وقت سے آتا تھا، اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد میں کیا کرتا تھا؟ اپنی دکان پہ بیٹھا بھی قرآن پڑھتا تھا. سنہری قرآن، نیلے کلر کی اس کی جلدیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے زپ والے. اب میرے موبائل میں قرآن تو ہے مگر کھلتا نہیں. ہم زیادتی کر جائیں گے، کسی کا نقصان نہیں کریں گے. کس کا کریں گے؟ کہیں لوگوں کی اصلاح کرنے لیے نکلنے والے اپنی اصلاح سے نہ جاتے رہیں. دنیا میں اسلام کو غالب کرنے والے اپنے جسم بھی نہ کر سکیں، دنیا میں لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے والے اپنے گھر میں بھی اس سے خالی کر گئے. دنیا کے 8 کروڑ لوگوں کو اسلام کے لیے کھڑا کرنے والے کبھی اپنی اولاد سے غافل ہو گئے. تو اتنا بڑا نقصان کسی کا نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان رل جائیں گے. اور امت رول رہی ہے. ہمیں تو لوگوں کو سمجھانا ہے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو جگاتے جگاتے ہم ہی سو جائیں. ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں جاگنا ہے. تو ربیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی سبحان اللہ و بحمدہ، تو مجھے ہلکان ہوتا دیکھ کے، مجھے اتنا کھپتا ہوا دیکھ کے فرمانے لگے ربیہ کچھ مانگ لو. اتنی بڑی آفر آ گئی. بہت زیرک لوگ تھے، کہنے لگے کچھ مہلت مل جائے گی. آپ نے کہا ہے کہ کچھ مانگ لو، فوراً نہیں جواب دے سکتا، سوچنے کا موقع ملے گا. میں کہتا جی مدینے کا فلاں باغ مجھے دے دیں، فلاں کارنر مجھے دے دیں، یہ 2-4 پلاٹ دے دیں، عہدہ دے دیں، کوئی بات کریں میرے سے. ہم جب بھی کسی سے ملے دنیا کی کسی چیز پہ ریچھ گئے. کہنے لگے مجھے کچھ ٹائم دے دیں. کہنے لگے پھر میں نے جا کے سوچا دنیا تو دنیا والوں کے پاس بھی نہیں رہتی، جب مرتے تو دنیا آخرت کا کوئی بات کر لیتے ہیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے. یہ مسند احمد میں صحیح مسلم والی کی بھی آپ کو سنا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے. آپ نے فرمایا ربیہ یہ بات تم نے کسی سے پوچھی ہے یا خود کہی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوچتا رہا کہ دنیا تو جیسی کیسی گزر جائے گی، آخرت کی بات کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا ربیہ دعا میں کروں گا اور سجدوں سے میری دعا کی مدد تم کرو.
صحیح مسلم میں تھوڑا مختلف ہے. کہ ربیہ کچھ مانگ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہو جنت میں بھی ایسے ساتھ چلے. پھر آپ نے فرمایا اس کے سوا کچھ مانگ لے. کہتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے کہ جنت میں آپ کے ساتھ چلے جاؤں. اس موقع پہ بھی فرمایا ربیہ سجدے کرنا, ربیہ سجدے کرنا, دعا میں کروں گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں, میری صرف آپ سے التجا ہے, اگر ہم اس ملک کی اصلاح چاہتے ہیں, اس نظام کی اصلاح چاہتے ہیں, ہمیں وقت ضائع کرنا ہوگا یا قوم کو کھڑا کرنا ہوگا؟ قوم مایوسی میں ہے, قوم پریشانی میں ہے, نوجوان بددل ہو رہے ہیں, یوتھ ہماری منتشر ہو رہی ہے, ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو آ رہے ہیں. نہ محبت کا رویہ ہے, نہ خدمت کا رویہ ہے, نہ دعوت کا کوئی احساس باقی ہے, اور نہ لٹتے پٹتے کٹتے غزہ کے, کشمیر کے مسلمان. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو ایک دن میں 6 دفعہ قنوت کرتے تھے, اور جہاں جاتے جمعہ پڑھاتے, عشاء پڑھتے, فجر, تو ہمیں پیچھے سے کان میں آ کے کہتا قنوت ضرور کرے ہو جائے. ہم تو کر ہی دیتے تھے, اب بھی کر ہی لیں گے. وہ میرے کتنے بھائی ہیں جو کہتے ہیں تہجد میں اٹھ کے غزہ کے لیے دعا کرتا ہوں, اس ملک کے لیے دعا کرتا ہوں, اس جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام آ جائے. صرف چاہتا نہیں ہوں, اگر جماعت یہ کوشش کرے کہ اس ملک میں اسلام آئے, اور یہ کوشش کر رہی ہے, تو پھر میری کوئی اور پارٹی نہیں ہوگی, میری کوئی اور وابستگی نہیں ہوگی. میرے گھر پہ پرچم, مسجد میں جماعت کے ساتھ, اور سیاست میں کسی اور پارٹی کے ساتھ, یہ میرا گزارا نہیں ہے, یہ میرا موقف نہیں. اور نہیں مولوی صاحب ٹھیک ہے, تقریر تاڑی چنگی ہے, تے پارٹی فلاں دی چنگی ہے, اور تھانے کچہری, ہمیں تھانے کچہری سارے بھگت لیں گے, ہمیں قیامت بھگتنی اس سے زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ وما علینا.